لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو۔ واقدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے دو دوست تھے، ایک ہاشمی اور ایک غیر ہاشمی۔ ہم تینوں میں ایسے گہرے تعلقات تھے کہ ایک جان تین غالب تھے۔ میرے اوپر سخت تنگی تھی، عید کا دن آ گیا۔ بیوی نے کہا کہ ہم تو ہر حال میں صبر کر لیں گے، مگر عید قریب آ گئی۔ بچوں کے رونے اور ضد کرنے نے میرے دل کے ٹکڑے کر دیے۔ یہ محلہ کے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ عمدہ لباس اور سامان عید کے لیے خرید رہے ہیں، اور یہ پھٹے پرانے کپڑوں میں پھر رہے ہیں۔ اگر کہیں سے تم کچھ لا سکتے ہو تو لا دو۔ ان بچوں کے حال پر مجھے بہت ترس آتا ہے، میں ان کے لیے ان کے بھی کپڑے بنا دوں۔ میں نے بیوی کی یہ بات سن کر اپنے ہاشمی دوست کو پرچہ لکھا، اس میں صورتحال ظاہر کی۔ اس کے جواب میں اس نے سر بمہر ایک تھیلی میرے پاس بھیجی اور کہا کہ اس میں 1000 درہم ہیں، تم ان کو خرچ کر لو۔ میرا دل اس تھیلی سے ٹھنڈا بھی نہ ہونے پایا تھا کہ میرے دوسرے دوست کا پرچہ میرے پاس اسی قسم کے مضمون کا جو میں نے اپنے ہاشمی دوست کو لکھا تھا آ گیا۔ دوسرے دوست کی طرف سے پرچہ آ گیا۔ میں نے وہ تھیلی سر بمہر اس کے پاس بھیج دی اور بیوی کی شرم میں گھر جانے کی ہمت نہ ہوئی۔ مسجد میں چلا گیا اور 2 دن رات مسجد ہی میں رہا۔ شرم کی وجہ سے گھر نہ جا سکا۔ تیسرے دن میں گھر گیا اور بیوی سے سارا قصہ سنا دیا۔ اس کو ذرا بھی ناگوار نہ ہوا، عورتیں بھی تو پھر وہ ایسی ہی تھی نا، اس کو ذرا بھی ناگوار نہ ہوا، نہ اس نے کوئی حرف شکایت کا مجھ سے کہا، بلکہ میرے اس فعل کو پسند کیا۔ یہ ہوتی ہیں دین کے کام میں معاونت کرنے والی بیویاں۔ ایسی بیوی کے بارے میں فرمایا کہ یہ خزانہ ہے، جمع رکھنے والا خزانہ ہے، مال و دولت سے بہت ہی قیمتی خزانہ۔ اور کہا کہ تم نے بہت اچھا کیا۔ میں بات کر ہی رہا تھا کہ میرا وہ ہاشمی دوست وہی سر بمہر تھیلی ہاتھ میں لیے ہوئے آیا اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ سچ سچ بتاؤ اس تھیلی کا کیا قصہ ہوا۔ وہ جو پہلا تھا نا ہاشمی جس نے تھیلی بھیجی تھی، اس کو تھیلی بھیجی اور اس کے پاس پرچہ دوسرے دوست کا آ گیا، یہ تھیلی اسی طرح دوسرے کو بھیج دی۔ ابھی یہ بیٹھے ہوئے تھے تو وہ جو پہلا تھا نا جس نے پہلے بھیجی تھی، وہ وہی تھیلی لے کے پھر کیا آ گیا، پہنچ گیا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو واقعہ سنا دیا۔ اس نے پوچھا کہ تھیلی کا قصہ بتاؤ، یہ تھیلی تو میرے پاس پہنچ گئی ہے، تو یہ کیا قصہ ہوا اس کا؟ میں نے اس کو واقعہ سنا دیا۔ اس کے بعد اس ہاشمی نے کہا کہ جب تیرا پرچہ پہنچا تو میرے پاس اس تھیلی کے سوا کوئی چیز بالکل نہ تھی۔ عید کے دن تھے، ظاہر ہے سب نے بچوں کے لیے تیاریاں کرنی تھی۔ میں نے یہ تھیلی تیرے پاس بھیج دی۔ اس کے بعد میں نے تیسرے دوست کو پرچہ لکھا تو اس نے جواب میں یہی تھیلی میرے پاس بھیج دی۔ اللہ اکبر! اس پر مجھے بہت تعجب ہوا کہ یہ تو میں تیرے پاس بھیج چکا تھا، یہ اس تیسرے دوست کے پاس کیسے پہنچ گئے؟ اس لیے میں تحقیق کے واسطے آیا تھا۔ واقدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس تھیلی میں سے 100 درہم تو اس عورت کو دے دیے، بیوی کو، اور 900 درہم ہم تینوں نے آپس میں بانٹ لیے۔ اس واقعے کی کسی طرح مامون رشید کو خبر ہو گئی، یعنی یہ مامون رشید کے زمانے کا قصہ ہے۔ اس نے مجھے بلایا اور مجھ سے سارا قصہ سنا۔ اس کے بعد مامون رشید نے 7000 درہم دیے، 2,000 ہم تینوں کو اور 1000 عورت کو، بیوی کو، ان کی بیوی کو۔